اللہ 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 اللہ۔ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بندے کو اپنا محبوب بندہ بنائے۔ مخدوم امم، فیض عالم، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وافر حصہ پایا، اور ساتھ ساتھ خدا تعالی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا بلند درجہ بھی پایا، بلکہ صدیوں سے وہ مخلوق خدا کو محبت و قرب کی منازل یوں طے کروا رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ ان کی چوکھٹ پہ آ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے 40 دن اللہ اللہ کریں تو جس وقت سر اٹھائیں تو اپنی زبان سے کہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ دوستو، حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات بھی ان جیسوں کو اپنا باب مراد سمجھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کارہائے خیر یعنی اچھے کام کر کے ان کا ثواب ان کو ایصال کریں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، اور پھر آپ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اور آپ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کن باتوں کو انہوں نے بیچ میں جمع کیا، پھر اس کے اوپر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ آپ سے فیض حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آج میں انشاءاللہ کشف المحجوب کی روشنی میں محبوبان خدا کے اوصاف کیا ہے، یہ میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے، اور یہ اصل زبان اس کی فارسی ہے، پھر اس کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، مختلف زبانوں میں، اردو زبان میں بھی یہ عام مل جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں جو باتیں ذکر کی گئیں، اتباع رسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، پھر لالچ اور حرام سے بچنا، آپ لکھتے ہیں کہ سچائی کو اختیار کرنا اور اپنے عیبوں پر نظر رکھنا، اپنے عیبوں پر، کسی کے عیب نہیں دیکھنا، اپنے عیبوں کو دیکھنا، یہ اہل اللہ کے اوصاف میں سے ہے ہی۔ اور پھر یہ تو ہو گئے اعمال کے حوالے سے، پھر عقیدے کے حوالے سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ذکر کیا، اور پھر ساتھ ساتھ اصحاب مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا بھی ذکر کیا کہ ان سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، آپ نے جو اتباع رسول کے حوالے سے لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں محبوبان خدا کا ہمیشہ یہی انداز رہا ہے کہ ان کا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ کوئی بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ پیارے محبوب آپ لوگوں کو فرمائیے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ جس وقت تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ واللہ غفور رحیم، ہاں اللہ تعالی مزید بخشنے والا بھی ہے اور مہربانی کرنے والا بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کہ یہ جو ولایت کا اعلیٰ مقام ہے، اس کے کچھ زاویے کہ جن کو اپنانا ضروری ہے، ان میں سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ اتباع رسول کے اندر کامل ہو۔ جو بندہ اتباع رسول کے اندر کامل نہیں ہے وہ کبھی بھی قرب خدا بندی حاصل نہیں کر سکتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب نہیں بن سکتا۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی گزرے ہیں، انہوں نے سبع سنابل کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بندے کو دیکھے کہ وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے یا پانی کے اوپر تیر رہا ہے اور لوگوں کو یہ چیز دکھا کر کے مرعوب کر رہا ہے، تو میں تم غور سے دیکھو، اگر ایسے شخص کے اندر ذرہ برابر بھی شریعت کا نقص ہے تو یاد رکھنا وہ ہوا کا پرندہ تو ہو سکتا ہے اور پانی کا جانور تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا ولی ہے اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی شریعت مطہرہ کا خلاف کر سکتا نہیں۔ دادا صاحب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، میں اس کی زیارت کے لیے پہنچا، میں اس کی مسجد کے اندر جا کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں اور مسجد کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد کے اندر ہی تھوک دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو میں اپنے گھر سے چلا تھا، جو محبت تھی، وہ اسی وقت زیر ہو گئی کہ یہ اگر اللہ کا ولی ہوتا تو مسجد کے اندر وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکتا، اگر اس کے اندر ولایت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اس گناہ سے محفوظ نہ کرتا۔ کہتے میں نے کوئی سلام نہیں کیا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کی، ایسے ہی واپس پلٹا۔ رات کو سویا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی یزید، جو تو نے کیا ہے اس کی برکتیں تجھے مل کر رہیں گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی خواجہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لوگوں دیکھو، دوسرے ہی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا وہ درجہ عطا فرما دیا جو درجہ آج تم میرے اندر دیکھ رہے ہو۔ اہل اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اہل اللہ سے ملتے ہیں، اور اہل اللہ کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا خلاف نہیں کرتے۔ اور دادا صاحب نے یہی چیز اہل اللہ کے اوصاف میں لکھی ہے کہ اتباع رسول ان کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا اتنا قرب ملا، بقول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کشف المحجوب کے اندر آپ نے لکھا کہ ان کو اتنا قرب ملا کہ اہل تصوف
اس قرب کو معراج بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ معراج بایزید بسطامی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا اتنا قرب عطا فرمایا کہ وہ خواب کے اندر سو رہے تھے, ان کو مشاہدات کروائے. اور کیسے کیسے مشاہدات کروائے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی سیر کروائی, دوزخ بھی دکھائی, اور پھر اتنے بلند مقامات پر فائز کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا بایزید اب تیرے دل کے اندر تمنا کیا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے بڑی التجائیں کی, لیکن ان التجاؤں میں سے ایک میری خاص التجا یہ تھی, یا اللہ میں کیا طریقہ اختیار کروں کہ میں اپنی خودی سے گزر جاؤں. اپنی خودی سے, خودی کا مطلب کیا ہے؟ خودی کا مطلب یہ ہے کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں جس سے میری انا فنا ہو جائے. یہ جو میرے اندر غرور اور تکبر اور انانیت کا جانور ہے یہ ختم ہو جائے, یہ نیست و نابود ہو جائے. میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ اور یاد رکھنا یہ جو انا ہے نا بندے کی انا, یہ غرور اور تکبر جب تک ہے اللہ کے قرب میں یہ رکاوٹ ہے. بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب نہیں مل سکتا جب تک یہ رکاوٹ موجود ہے. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک جگہ پہ کہا ہے, آپ فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنایا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. پیارے پہلے اپنے اندر جو خودی ہے, جو انانیت ہے, اس کو تو پیچھے کرنا تھا. اور پھر ایک دوسرے مقام پہ کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. یہ خودی بندے کی مٹ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا جلوہ کہاں نہیں ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. دردا کا معنی ہوتا افسوس کہ میں اپنی نظر کا حجاب خود ہوں. جب تک یہ انا کا جانور میرے اندر بندھا ہوا ہے اس وقت تک مجھے اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بایزید بسطامی سے فرمایا بایزید دیکھ تیری یہ جو انا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے. فرمایا تو نے پوچھا ہے تو نے سن لے, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کامل طریقے سے اختیار کر لے, تیری انا کا جانور خود بخود ختم ہو جائے گی, تیری انا فنا ہو جائے گی, تیری انانیت ختم ہو جائے گی. بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس جملے کے اندر جو روحانیت محسوس کی ہے پہلے یہ نہیں ملی تھی جو اس وقت ملی ہے کہ جب تک بندے کی انا ختم نہیں ہوتی بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل سکتا نہیں. دوستو یہ واقعہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ وہ بندے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے تو لہذا اللہ کے اوصاف, اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف میں سے یہ وصف اپنانا ہوگا کہ اپنی انا کو فنا کرنا ہوگا. اور پھر داتا صاحب نے اہل اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی لکھا کہ یہ لالچ اور حرام سے بچتے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر لالچ نہیں ہوتا, وہ حرام سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر فرمایا ہے یہ جو لالچ ہے نا یہ فطرتاً انسان کے اندر پیدا کر دی گئی. ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان کی فطرت میں ہلوع یعنی حرص لالچ ڈال دی گئی ہے. اور اذا مسہ الشر جزوعا, یہ فطرتاً بے صبرا بھی ہے. جس وقت اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو جزا فضا یہ جلدی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور یہ ناشکرا بھی ہے اپنے رب کا. کیسے نہ ہو تو لوگوں کی طرف دیکھ کر کے تمنا کرتا ہے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے, اور پھر تمنا کرتا ہے اگر مل جائے گا اتنا راہ للہ دے دوں گا, اور اگر مل جائے تو منوعا سانپ بن کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو ہم کو کچھ نہیں دینا. منوعا روکنے والا بن جاتا ہے, یعنی کنجوس مکھی چوس بن جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر لالچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کیا ہے. اگر سورۃ معارج کی انہی آیات کو آگے مزید پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تین انسان کے اندر جانور ہیں, لالچ ہے, بے صبری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کے اندر ناشکری ہے. یہ ختم ہو سکتی ہے کب؟
الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. جس وقت انسان حضور قلب کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا شروع ہو جائے، حضور قلب کے ساتھ. دائمون کا مطلب یہ ہے کہ دائم الحضور، کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ کے جھکنے والا مسافر بن جائے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. اب ذرا دیکھیے دادا صاحب لکھتے ہیں محبوبان خدا کی ایک خوبی یہ بھی ہے وہ اپنے دل میں دنیا جمع کرنے کا لالچ نہیں رکھتے. انہیں ایک ہی فکر ہوتی ہے کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے، رب کا عرفان مل جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوتی تو لبتغا ثالثا، یہ تیسری کی بھی لالچ کرتا. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ہاں یہ جو ابن آدم ہے اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، بھرے گا تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. الا التراب. فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے صبر اور قناعت کی دولت سے مالا مال فرماتا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لالچ اور حرام سے بچنے کے حوالے سے حضرت حبیب بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تابعین میں سے ہیں، ان کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے کشف المحجوب میں. وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بار ان کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور بھیڑیا ان کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے. تو میرے دل کے اندر مزید شوق پیدا ہوا کہ ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت اگر میسر آ جائے تو بہت اچھا ہے. یہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا. میں نے کہا کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. کہتے کہ پھر میں نے ان سے پوچھا شیخ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، میں نے یہ عجیب منظر دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بھیڑیا ہے یا آپ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا، آپ کی بکریوں کی موافقت کر رہا تھا. تو یہ منظر یہ کیا ہے، یہ عجیب سی کیا چیز ہے. بھیڑیے کا کام تو یہ ہے کہ بکریوں کو کھا جائے، اس کے اوپر حملہ کر دے، چیر پھاڑ کر کے رکھ دے، جو چاہے وہ کھا جائے. آپ فرماتے ہیں دیکھ دراصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں بکریوں والا اپنے مالک عز و جل کی موافقت کر رہا تھا. جو بکریوں کا مالک ہے وہ اپنے مالک کے سامنے جھک رہا تھا، اور جب تک بندہ اپنے مالک عز و جل کے سامنے جھکتا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تابع کر دیتا ہے. میں نماز پڑھنے لگا تھا تو میں نے اس بھیڑیے کو اشارہ کیا تھا کہ تو نے ان کی رکھوالی کرنی ہے. میں جب تک نماز پڑھتا رہا تو یہ تیرے سامنے ان کی رکھوالی کرتا رہا. یہ اخلاص اور للہیت کی برکت ہے. اور پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری توازوں کی انداز سے کی، لکڑی کا ایک پیالہ اور ایک پتھر، انہوں نے پتھر کو پیالے کے اوپر رکھا، اس پتھر سے چھوٹے چھوٹے 2 چشمے پھوٹ پڑے، ایک سے شہد نکلنے لگا اور ایک سے دودھ نکلنے لگا. کہتے میں اور حیران ہوا کہ یہ کیا منظر ہے یہ. تو میں نے پوچھا، تم نے کہا دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو امتی تھے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا حیا کرتے ہوئے کہ میرا کلیم ہے اس کا حیا کرتے ہوئے ان امتیوں کو واپس نہیں موڑا، پانی کے چشمے ان کے واسطے جاری فرما دیے تھے. فرمایا ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے واسطے اس پتھر سے 2 چشمے جاری نہیں فرما سکتا؟ میں یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ظاہر ہو رہا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر اس طرح کیجیے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس وقت کہا بیٹا لا تجعل قلبک صندوق الحرص، اپنے دل کے اندر یہ حرص کا صندوق نہ بنا، یعنی اپنے دل کے اندر حرص نہ آنے دے، لالچ نہ آنے دے. وبطنک بعال حرام،
اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچا کے رکھ. جس وقت یہ دو چیزیں لالچ سے اور حرام سے بچے گا, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. دوستو یہ وہ حقیقت ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھی ہے اور اہل اللہ کے اوصاف لکھے ہیں. اور یہ بعین ہی قرآن مجید قرآن رشید کی تفاسیر سمجھ لیجئے کہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ لالچ سے بچو, حرام سے بچو. قرآن نے یہی کہا ہے سچائی اپناؤ, اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر توکل اختیار کرو, اور قرآن نے یہی اوصاف اپنے نیک بندوں کے گروائے ہیں. تو وہ لوگ نہ جانے کس میل کے اندر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بابے تو شیعی کوئی, جنہوں نے یہ نعرے اپنے شروع کر دیے ہیں. اور ہمارا ایسے لوگوں کے بارے میں نظریہ کیا ہے جو کہے کہ داتا صاحب تو شیعی کوئی نہیں, معین الدین چشتی اجمیری شیعی کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا لعنتی اور دنیا کا شریر ترین اور خبیث النفس اور بدتینت آدمی اگر دیکھنا ہو تو یہ بندے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بابی شیعی کوئی. دنیا کے اگر سب سے بڑی گالی ان کو دی جائے تو یہ بھی تھوڑی ہے, کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے, من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی, اللہ فرماتا ہے میرا اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں نہیں فرمایا امن یجعلکم خلفاء الارض, وہ کون ہے جو تمہیں زمین پہ خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں نہیں فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اپنی زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بناتا ہے؟ کیا اللہ نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کیا اللہ نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, کہ یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے. دوستو یہ اہل اللہ کے اوصاف ہیں, اور جو لوگ اپنے قول سے اپنے فعل سے اہل اللہ سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھنا کبھی بھی رحمان کے بندے نہیں ہو سکتے, وہ شیطان کے بندے ہیں. اور دوستو یاد رکھنا ہم اہل اللہ انہیں ہی مانتے ہیں جن کے اندر اس طرح کے اوصاف موجود ہو, سچائی کے خوگر ہو, دیانتداری ان کے اندر ہو, لالچ سے کوسوں دور ہو. ہم ہرگز اس کو پیشوا اور مقتدا نہیں مانتے کہ جو غریب کے واسطے اور ذہن رکھے اور امیر کے واسطے اور ذہن رکھے. غریب آئے تو اس کو پیچھے ہی بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے وہ 1.25 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا, تیرا کام ہو جائے گا. اور اگر کوئی امیر آ جائے, بھاری جیب والا آ جائے, تو اس کو اپنی جو ہے وہ داہنی جانب بٹھا کر کے اس کی خاطر تواضع بھی کرنا, سب کچھ کرنا. ہم ایسے لوگوں کو اہل اللہ نہیں مانتے, ہم اہل اللہ انہیں مانتے ہیں جن کی نظر میں امیر بھی ایک ہوتا ہے اور غریب بھی ایک ہوتا ہے, جو ہر قسم کے لالچ سے اور حرام سے بچتے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ابو الفضل بن حسین خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ ظاہراً اور باطناً ہر حوالے سے اتنے ستھرے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری نگاہ بھی دی تھی اور باطنی بصیرت سے بھی ان کو نوازا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو وضو کروا رہا تھا, اندازہ کیجیے لوٹے کے اندر پانی تھا, وضو کروا رہے تھے, اچانک فرمایا کہ علی حجویری یہ لوٹا نیچے رکھ دے. کہتے کہ میں نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے, پانی صحیح نہیں ہے, یا میں آداب پورے نہیں کر رہا؟ کہتے دراصل جو ہے نا دادا صاحب فرماتے ہیں میرے ذہن میں اس سے پہلے نا تھوڑا سا خیال آیا تھا کہ ان درویشوں, ان پیروں فقیروں کی ہم خدمت کر رہے ہیں, ہمارا فیوچر کیا ہے, مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا, جیسے ہی سوال آیا تو میرے شیخ نے فرمایا علی حجویری لوٹا نیچے رکھ دے. کہتے میں نے آگے سے کہا حضور خیریت تو ہے؟ فرمایا پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے لینے دے جو تیرے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے. یہ ہے اہل اللہ کے اوصاف, یہ اہل اللہ کے اوصاف ہیں جو صرف جیب کی طرف نہیں, جیب کے نیچے جو دل ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اہل اللہ کے اوصاف ہیں. تو ساڑھے تے پیر صاحب 10 نوٹوں میں تھلے سڑے دے 5 یہ بھی پالن دے
تو دوستو ہم ایسے لوگوں کو اہل اللہ نہیں مانتے، ہم اہل اللہ انہیں مانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دائم الحضور ہوں اور ہر قسم کے لالچ اور حرام سے بچنے والے، اور ان کا تصوف یہی کہتا ہو، ان کا قول ان کے فعل سے تضاد نہ رکھتا ہو، اور وہ ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے۔ تو دادا صاحب کی پوری کشف المحجوب پڑھی، آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا۔ یہ تو اعمال کے حوالے سے ہے، آپ نے جو عقائد کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں یہ اہل اللہ کی جتنی بھی کرامات ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا پرتو ہے۔ فرمایا یہ تسلسل نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن ولایت کا دروازہ کھولا۔ آپ فرماتے ہیں ولایت کا دروازہ کھولا ہے، اب معجزات نہیں، اب اہل اللہ سے کرامات کا صدور ہوگا، اور جس بھی امتی سے کوئی کرامت رونما ہوتی ہے وہ کرامت اس نبی کا فیض ہوا کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے وہ عقیدہ صحابہ کے حوالے سے جو گفتگو کی، باقاعدہ ایک آپ نے باب باندھا ہے مناقب صحابہ کے نام سے، اور پھر اس کے شروع میں آپ نے جو سرخی لکھی ہے، فرماتے ہیں اب ہم اہل اللہ کے ان مقتداؤں اور پیشواؤں کی بات کریں گے کہ جن سے لوگ فیض پا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والے ہیں وہ حضور کے صحابہ۔ اور پھر دادا گنج بخشری حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، اب لکھتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ بعیوب نفسہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بصرہ بعیوب نفسہ، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے عیب دکھانا شروع کر دیتا ہے، بندے کو اپنے اندر اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑتے، عیب جوئی نہیں کرتے، ولا تجسسوا کے کامل مظہر ہوتے ہیں، وہ اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی نشانی ہے، اور یہی تصوف کا درس ہے، یہی تصوف کا سبق ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور داتا گنج بخش علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔